سورت یوسف میں بھی ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سورت میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس سورت میں سائلین کے لیے بہت بڑی عبرت۔ سوال یہ تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد یہ تو شام کے علاقے میں رہتی تھی، اس علاقے کو چھوڑ کے یہ مصر میں کیسے آئی، یہاں آ کے کیسے انہوں نے زندگی گزاری؟ اب اس سوال کا جواب اللہ ذوالجلال نے پوری سورت میں عطا دیا ہے، پوری سورت میں، کہ یہ کیسے یہاں پہنچے۔ اور اس کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام کی بھی خواب سے ہے۔ اللہ اکبر، انہیں خواب آیا کہ مجھے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور ستارے ہیں 11 وہ بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد گرامی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ خواب کسی اور کو، اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، اس خواب کا بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ بتلائی، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ سوال کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ نتیجہ یہ ہے اس سبق کا کہ آج جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو، تم ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، یہاں سے نکال دینے کا پروگرام تمہارے ذہنوں میں ہے، ان کی مخاصمت اور ان کی مخالفت میں، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ساری سازش بیکار ہو گئی تھی، اور اللہ ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، وقار عطا فرمایا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، بہانہ سازی کی تھی، وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اسی طرح کہ جب تم بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے سب قریشیوں سے مخاطب کر کے سردار جو بچے تھے ان سے کہا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کریم ابن کریم ابن کریم، آپ خود بھی کریم، آپ کے باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، آپ سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اللہ بھائیوں سے کہا تھا کہ میں لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی محاسبہ نہیں، جاؤ تو تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو مکے والوں کو اشارہ ابتدائے سورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سائلین کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے، اس لیے مکے والوں جو تم میرے نبی کے خلاف سوچ رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے۔ سورت کے ابتدا ہی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہر کام پر غالب اللہ ہے۔ لوگ تو پروگرام بناتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، لیکن فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ بھائیوں نے کس طرح پلاننگ کی، اور یوسف علیہ السلام سے پھر کیا کچھ ہوا، حتیٰ کہ جیل کاٹنا پڑی، لیکن اللہ ذوالجلال نے جیل سے بھی نکلوا کے انہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، باقی سب مغلوب ہے۔ غالب سب کون صرف ہے؟
اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی سب مغلوب ہے۔ اس لیے تم میرے نبی کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو، ایک دن میرا نبی غالب آئے گا، میں اپنے نبی کو غالب کروں گا اور میرا نبی کامیاب ہوگا، اور میری نبی کا ہی پھریرا پورے سرزمین حجاز ہی کیا عرب و عجم میں پھیلے گا۔ تو ویسا ہی ہوا، اور آج بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، باقی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، یہ چند باتیں ہیں، میں نے صرف خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ سورہ یوسف کا جو حصہ کل میں نے اشارہ کیا تھا، وہ تو نہایت اختصار سے اس کا پس منظر اور پھر اہل مکہ کو خبردار کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے تناظر میں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الداء والدواء، جس میں انسان کی روحانی بیماریاں اور ان کے علاج کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ یوسف میں 1000 فوائد اور اس سے متعلقہ احکام اور مسائل ہیں، 1000، اور میں اس پر مستقل کتاب لکھوں گا، مگر بہت تتبع اور تلاش کے باوجود اس کتاب کی کوئی خبر نہیں ہو سکی۔ جن حضرات نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور ان کی تصنیفی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انسان بسا اوقات ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے میں پورا نہیں اتر پاتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جلاء الافہام میں، یہ ان کی کتاب درود شریف کے متعلق ہے، نبی علیہ السلام پر درود شریف کے مسائل، کہاں کہاں درود شریف پڑھا جائے، اس موضوع پر جامع ترین کتاب ہے۔ 2 کتابیں ہیں، القول البدیع حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حافظ سخاوی کی کتاب کا بھی ماخذ یہی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جلاء الافہام ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن سوئے اتفاق کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی مستقل کتاب نہیں لکھ پائے۔ اپنے ارادوں پر پورا اترنے والا صرف اللہ رب العزت، جو ارادہ کرتا ہے اللہ پورا ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ انسان پرے پرواز ہی باندھتا رہتا ہے، ارادے کرتا رہتا ہے، منصوبے گھڑتا رہتا ہے، لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو جب یہ کیفیت ہے تو کسی بھی صورت کا پورا خلاصہ یا اس کا پورا مفہوم، یہ ایک اس دور کا ادنا طالب علم وہ کس طرح اس کو نبھا سکتا ہے یا اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اب اس صورت یوسف کے اختتام پر ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج ہی کی تلاوت میں یہ بات آئی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اللہ پر اکثر ایمان لانے والے ایسے ہیں جو مشرک۔ اب غور کیجئے اس معنی پر، یہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 106 کہ اللہ کو ماننے والے اکثر کہاں ہیں؟ مشرک۔ ایک تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یعنی ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اکثر ایمان لانے والے جو ہے نا، ان کے عقائد اور ان کے اعمال میں شرک پایا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں ہمارے ماحول میں اگر، تو کتنی باتیں ہیں اور کتنے عقائد ہیں، کتنے اعمال ہیں جو شرک آلود ہیں۔
بلکہ کچھ مہربان تو یہ دلاسے دیتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں، لوریاں دیتے ہیں کہ اس امت میں شرک ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہی کہتے ہیں شرک شرک شرک. شرک ہے کہاں؟ وہ اللہ والو، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے ایمان کے باوجود اکثر شرک کرتے. اب یہ کہنا کہ شرک ہے ہی نہیں ایمان والوں میں، یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل منافی بات. اور اسی نوعیت کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمائی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن آدمیوں نے، جن حضرات نے ایمان کو قبول کیا ہے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تو امن ان کے لیے، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے. صحابہ کرام تھرا گئے، گھبرا گئے، کانپ اٹھے کہ پھر ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم کہاں گئے، ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم سے آخر زیادتی ہو جاتی ہے. انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ان کو تو پشیمانی تھی، پریشانی تھی، لیکن آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہم گناہ کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم شرک کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم حکم کی مخالفت اور مخالفت کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ان کو پریشانی تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، سمجھنا چاہ کے حضور پھر ہماری نجات کیسے ہے، غلطی تو ہم سے ہو جاتی. یا ایک بات اور عرض کروں، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی. آپ کو معلوم ہے اور آپ بھی میں سے اکثر بھائی بھی وہ دعا نماز میں پڑھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور مجھے دعا سکھلائیے کہ میں وہ نماز میں پڑھا کروں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا پڑھا کرو. آتی ہے نا یہ دعا؟ نبی علیہ السلام یہ دعا سکھائی، آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ہم بھی دعا پڑھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو یہ دعا سکھائی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے. ابوبکر سے ظلم ہوا ہی کیا ہے؟ اگر دیکھیں تو ابوبکر پر نے کیا ظلم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے؟ کیا وہ بات جو رافضی کہتے ہیں کہ علی پر ظلم ہوا ہے، خاندان نبوی پر ظلم ہوا ہے، یہ مقصد ہے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. نہیں. کیا مقصد ہے اس ظلم کا؟ اصل میں ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جہاں کہیں کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، نافرمانی ہو، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں. ہم اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں کہ جو بندگی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں کوتاہی ہوتی ہے اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں. فکر، سوچ اور فکر کیا بہت اتنا ہے، دوری کتنی ہے. ایک معنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے، زیادتی کی جائے، اس کا مال ہتھیا لیا جائے، اس کی عزت پر حملہ کیا جائے، یہ ظلم ہے. واقعی ظلم ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم ہے. لیکن ابوبکر نے کسی کی عزت پر کیا حملہ کیا کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر سکھاتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا، بہت ظلم مجھ سے ہوئے ہیں. کیا گناہ ہوئے ہیں ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کو تو
اللہ ذوالجلال کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صدیقیت کا لقب ملا تھا. اللہ نے بھی ان کو صدیق کہا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی اس کو صدیق کہا ہے, اور صحابہ کرام بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان سے ظلم اتنے کیا ہوئے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظلم کا تقاضا اور اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف وہ ہے جو کسی کا مال کھایا جائے, کسی پر زیادتی کی جائے, جھوٹ بولا جائے, چوری کی جائے, زیادتی کی جائے, بدکاری کی جائے, یہ ظلم ہے. بھائی صرف یہ ظلم نہیں ہے. ایک بندہ مومن سے بندگی کی ادائیگی میں جو کمی اور کمزوری رہ جاتی ہے وہ بھی ظلم ہے. یہاں ظلم سے مراد یہ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے, اسی حدیث کی شرح پر, اور واضح کیا ہے کہ ظلم سے مراد یہ نہیں ہے. دیکھیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے نبی کے علاوہ, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی محفوظ ہے, معصوم نہیں ہیں. ان سے زیادتی ہو سکتی ہے, بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ کرام سے, لیکن ان کا ازالہ انہوں نے دنیا میں ہی کر لیا, دنیا میں ہی ازالہ کر لیا. لیکن ابو بکر صدیق سے ظلم کیا ہے, زیادتی کیا ہے, جو نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ اطاعت کا حق ادا نہ ہو سکنا یہ بھی ظلم میں شامل ہے. اب کتنا فرق ہے, کتنا یعنی کہنا چاہیے سوچ کا, فکر کا کتنا فرق ہے ہمارا اور اس فکر کا. صحابہ کرام کو جب یہ آیت انہوں نے سنی, الذین آمنوا ویلبسوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ تھرا گئے. تو پھر ہم کیا, ہمارا بنے گا کیا, کیسے بخشش ہوگی؟ اگر ایمان کے بعد کے ساتھ ظلم کی نفی شرط ہے تو پھر ظلم تو ہم سے ہو ہی جاتا ہے, غلطی تو ہم سے ہو ہی جاتی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے, حضور ہمارا کیا انجام بنے گا اس اللہ کے فرمان کے بعد, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے دلاسا دیا. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, اس سے مراد وہ ظلم ہے جس پر تنبیہ کی تھی حضرت لقمان نے کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے, وہ شرک, کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک نہیں کرتا اس کے لیے امن ہے. جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا اس کے لیے امن ہے, یعنی اس کے باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اگر شرک ہے نہیں ہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر شرک ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ ہے پوزیشن. ان کو فکر تھا اس بات کا, فکر تھی اس بات کی کہ میرا ہمارا انجام کیا ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں کلمہ گو جن کے عقیدے میں شرک ہے, جن کے اعمال میں شرک ہے, اٹھتے بیٹھتے وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں, دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس برائی سے بچ سکیں, اس ظلم عظیم سے بچ سکیں, تاکہ اللہ کے عذاب عظیم سے بچ سکیں. بات سمجھے, اس ظلم عظیم سے بچیں تاکہ عذاب عظیم سے بچیں. عذاب عظیم سے بچنے کی یہی ایک سبیل ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا, اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا. یہ معافی کی ان کے بارے میں بات ہے جن کے اعمال میں شرک نہیں ہو. اور حدیث میں بھی آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل القبائر من امتی الا من اخذہ القرآن. شفاعتی
لأہل القبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، میری سفارش ہر بڑے سے بڑے گناہگار کو ہوگی، لیکن جس کو قرآن نے روک لیا اس کو میری سفارش بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کبائر کتنے ہیں؟ کبائر باقی کیا ہے؟ چوری کبائر ہے، بدکاری کبیرہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سب کے مرتکبین کی نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، لیکن مشرک کی سفارش نبی علیہ السلام نہیں کریں گے۔ اس کے لیے تو اللہ ذوالجلال نے دعا کرنے کی بھی ممانعت فرما دی۔ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، حتیٰ کہ فرما دیا اگر آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہ کریں میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ پیچھے بات کیا رہ گئی بھائی؟ کیا بات پیچھے رہ گئی؟ جس سے ہم بے فکر ہیں، وہ کتنا فکر مندانہ پہلو ہے، اور ہم اس سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہیں۔ سوچتے ہی نہیں کہ کہیں ایسا جملہ، کہیں ایسی بات، کہیں ایسا عقیدہ کہ جس سے شرک لازم ہوتا ہو، جس سے اللہ کے ساتھ شراکت ہوتی ہو، جس سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم برابر بنا لیتے ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اسی کی اس صورت کے اختتام میں اللہ ذوالجلال نے یہ بات فرمائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ساتھ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے سے اگلی ہی ایک آیت کے بعد، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں، سنا دیں ان کو کہ یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا طریقہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، کسی کی دعوت نہیں دیتا۔ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ، ایک ہی جگہ جاؤ، ایک ہی در کے ہو کے رہو۔ وہ ایک در کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ ایک دربار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جگہ بجگہ جھاک مارنا، جگہ بجگہ درباروں کی حاضری دینا، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ کبھی کہاں جاؤ، کبھی کہاں جاؤ، کبھی کہاں جاؤ۔ ہمارے ملک میں نہیں، پورے عالم اسلام میں کتنی درگاہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں، اب نام کیا لوں؟ ایک جگہ لکھا ہے یہ ہے باب الحوائج، اللہ اکبر کبیر، باب الحوائج، ایک حضرت کے دروازے، قبر کے دروازے پر لکھا ہے باب الحوائج، حاجتیں یہاں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مانگو یہاں سے خیر ملے گی، یہ باب الحوائج ہے۔ بتلائیے اس سے بڑا اور کیا شرک؟ اور یہاں ایک دفعہ حج پر گیا، مینا میں 3 دن ہوتے ہیں، تو ایک نعت شروع کر دی اس نے۔ کیا کہا؟ وہ یہاں تو آپ مانگتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، حج سے فارغ ہو کے مدینہ جائیں گے وہاں بے مانگے ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ سے تو مانگے تو ملے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے دربار سے بے مانگے ملے گا۔ آپ مجھے بتلائیے، ہم نے اللہ کے نبی کو اللہ سے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ اللہ سے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ حالانکہ سوال یہ ہے، کوئی عقل مند سوچتا ہی نہیں ہے کہ جب یہ بچہ تھا، شیر خوار تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت اس کی حاجتیں پوری کرنے والا کون تھا؟ اس کو دینے والا کون تھا؟ کوئی سوچ نہیں، لیکن منہ میں جو کچھ آتا ہے اگل دیتے ہیں، اس کے انجام سے بالکل بے خبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور ساتھ علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں۔ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلائل ہے میرے پاس کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے، تمہاری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی زندہ رکھ سکتا ہے، نہ تمہیں موت سے دوچار کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی، فرمایا آنا و من اتبعنی،
میں بھی اور میرے تابع دار بھی، میرے ساتھی بھی، مجھ پر ایمان لانے والے بھی، ان سب کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کسی اور جگہ ساتھیوں کو جانے کے لیے دعوت نہیں دیتے، کسی اور جگہ لے جانے کا بہانہ نہیں بناتے، کسی اور جگہ کے فضائل اور محامد بیان کر کے وہاں سجدہ ریز نہیں کرتے۔ ہم صرف ایک اللہ کے دروازے پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندے بنو، اور اس بندگی میں اللہ کے کسی کو اور کو شریک نہ کرو۔ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آنا و من اتبعنی، جو میرا تابع دار ہے اس کا مشن یہ ہے۔ اب خود سوچ لینا چاہیے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا دعوت دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کا تابع دار ہے؟ خود سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی، وہ یہ دعوت دیتے ہیں۔ اب جو دعوت دیتے ہیں یہاں خیر نہیں پڑتی وہاں چلو، وہاں خیر نہیں پڑتی وہاں چلو، وہ بڑے ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ پھر یہ نبی علیہ السلام کے متبعین ہیں، نبی کے مشن کے علم بردار ہیں، نبی کے پیروکار ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے ہم بالکل لاپرواہ اور بے خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ میرے نبی یہ کہہ دیں اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ بھئی آپ سوچیں، نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان انبیاء میں سب سے بڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں نا، جن کی تابعداری اور جن کی ملت کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ لیکن ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک، ابراہیم کون تھا؟ ہر ایک سے جدا ہو کے ایک اللہ کی دعوت دینے والا، ایک اللہ کی پرستاری اور ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا۔ ابراہیم کا جھگڑا بھی یہی تھا۔ اتنے مقام اور جد الانبیاء ہونے کے باوصف کبھی نبی علیہ السلام نے دعاؤں میں ابراہیم کو پکارا علیہ السلام کو؟ آپ کی 23 سالہ زندگی میں کبھی وہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اور مانگنے کا اسلوب اپنا رکھا ہے، کیا وہ اسلوب نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر یہ جتنے بھی بزرگ ہیں جن کے نام پکارتے ہیں وہ بڑے ہیں یا ابراہیم بڑے ہیں یا نوح علیہ السلام بڑے ہیں؟ بھائی وہ تو بڑے ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ رسول ہونے اور بڑے ہونے کے باوصف جب نبی علیہ السلام نے ان کے واسطے اور وسیلے نہیں ڈالے تو پھر کسی اور کے بھی واسطے اور وسیلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات۔ لیکن یہ دو حرفی بات بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ تعجب کی بات ہے کہ دو حرفی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور آگے اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رِجَالٍ مِن نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں ان تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی رہی ہے۔ آگے سورت جو ہے رات، اس میں بھی یہی دعویٰ ہے، ابراہیم میں بھی یہی دعویٰ ہے۔ بلکہ ابراہیم میں تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ پیش کر دیا، اور بالخصوص اہل مکہ کو جھنجھوڑا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو اور ابراہیم کو اپنا دادا کہتے ہو، بابا کہتے ہو، اور جس بابے نے تمہارے نے اس شہر کو بنایا اور بسایا، اس نے تو دعائیں کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اس گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے یا اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو ان صنم پرستوں سے بچانا، ان بتوں سے بچانا، غیروں سے بچانا۔ اور انہوں نے تو یہ دعائیں کی تھی، آج تم نے ابراہیم علیہ السلام کے ہی بت بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف لے گئے، بیت اللہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی بنائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ظالموں نے ہمارے شیخ کی بھی پرستش کی، جو ساری عمر غیر اللہ کی پرستش سے روکتے اور منع کرتے رہے، ان ظالموں نے ہمارے شیخ کی پرستش بھی کی۔ شیخ کا لفظ کہا نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو اس صورت میں تو ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا اور ان کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا کہ وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعائیں کرتے رہے۔ تو اس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ان صورتوں میں یہی بیان ہوئی، بلکہ صورت جو یہ ہجر ہے اس کا اختتام جس بات پر ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی آخری آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی ہم جانتے ہیں تمہارا سینہ بہت تنگ پڑتا ہے کس بات سے؟ جو کچھ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے، آپ کے اس تکلیف کا مجھے پورا احساس ہے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں قد نعلم انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان کی ان باتوں پہ، بما یقولون، جو کچھ وہ آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، ان کو نظر انداز کریں، ان کو دفع کریں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ اپنے رب کی تعظیم کریں، تسبیح تقدیس کریں، اور کیا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے بنے، قم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے، اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے۔ یہاں کہاں سجدے ہو رہے ہیں؟ زندوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، مردوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں۔ ملتان ایک دفعہ میں گیا، یہ شیخ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر پر، اس کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے، شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنم، ظاہر پاؤں آہستہ رکھو، یہاں اس قبر کو تو فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ بتلائیے، جب ظاہر یہ پڑھے گا کہ فرشتے سجدہ ریز ہیں تو وہ سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، پہلا جملہ یہ ہے، ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، کہ ہمارا یہ ملتان شہر نہ سمجھو یہ جنت الفردوس سے اعلیٰ ہے۔ بتلائیے جنت الفردوس کو یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے، وہاں بیٹھ کے بھی دعا کرتے تھے اللہم ادخلنی جنت الفردوس۔ وہاں بھی فرماتے تھے اذا سألتم اللہ فاسألوا الجنت الفردوس۔ صحابہ سے بھی یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے جب سوال کرو تو یہ سوال کرو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اور انہوں نے کیا ظالموں نے کہا ہے کہ ہمارا ملتان جنت فردوس کے برابر اعلیٰ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے آہستہ پاؤں رکھو، یہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں سے آپ رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آخری سانس تک کیا ہے؟ آپ کی زبان پر اللہ کی بندگی یہ کلمات ہونے چاہیے۔ پیدا ہوئے ہیں
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ پیدا ہوئے، جب تھوڑا سا ہوش سنبھلا، سب سے پہلا جملہ جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا تھا وہ اللہ اکبر تھا، وہ اللہ اکبر تھا۔ اور سب سے آخری جملہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، وہ جو اعلیٰ میرا رفیق ہے میں وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ابتدا آئے ہیں تو اللہ کی کبریائی، اور گئے ہیں تو اللہ کی علو، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہو۔ یہی بات اللہ نے فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ لیکن ہمارے شیطان کے پھندے میں پھنسنے والے وہ کہتے ہیں جب تک یقین آ جائے تو اس وقت تک عبادت کرو، اور یقین ہمیں آ گیا ہے، تمہیں یقین نہیں آیا، تم کرتے رہو عبادت۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شیطان بھی ایسا ہے، اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے ہم نواؤں کو کانا پھوسی ان کی کرتا رہتا ہے۔ وہ یقین جدوں تک آ جائے، یقین آ گیا سانو، تانوں یقین نہیں آیا، تسی کردے رہو عبادت، سانو تو یقین آ گیا، اللہ نے آکھیا یقین جدوں آ جائے ادوں تک عبادت کرو۔ اب بتلائیے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کی ہر وقت نماز ہی رہتی ہے، یہ ہر وقت اللہ کی ذکر میں رہتے ہیں، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پاک نے تو کوئی رکھنا نہیں چھوڑا، لیکن ہم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی شیطان کا پھندے میں پھنسنے میں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں شیطانی پھندوں سے بچائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے۔ اللہ کے ساتھ اللہ ذوالجلال ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی، ادھر ادھر جانے کی ہمت نہ دے۔ اللہ صرف اپنے ہی دربار پر ہمیں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔